بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کے موازنے کے بارے میں۔ ویسے تو یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، سن 65 کی جنگ ہو، قطر کی جنگ ہو یا پھر کارگل کا مقابلہ ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے الحمدللہ ہمیشہ سے ہی انڈین ایئر فورس کو ناکو چنے چبوئے ہیں۔ اگر ہم پچھلے 10 سال کی بات کریں، انڈین ایئر فورس میں بہت زیادہ پائلٹ نے جوائن کیا ہے، اور جبکہ پاکستان ایئر فورس میں کو جوائن کرنے یا بہت زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ہر پاکستانی کم از کم بچپن میں ایک خواب ضرور دیکھتا ہے کہ وہ پاکستان کی ایئر فورس کو جوائن کرے، یا پھر F-16 یا JF-17 کو کم از کم اڑانے کی ٹریننگ ضرور حاصل کرے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایئر فورس زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایئر فورس کو صرف جہاز کی تعداد یا ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ یا ویپن کی ایڈوانسمنٹ ہی نہیں، بلکہ پائلٹ ایک ایسا ستون یا مین ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایئر فورس دوسری ایئر فورس پر سبقت حاصل کرتی ہے۔ آج اگر جنگ کے حالات بنتے ہیں تو کون سی ایئر فورس جیتنے میں زیادہ دشمن کو نقصان دے سکتی ہے؟ انڈین ایئر فورس کے پاس ویسے تو 900 کے قریب جہاز موجود ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 410 کے قریب جہاز موجود ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس کل جہاز کی تعداد 410 کے قریب ہے۔ اگر نمبر گیم کی بات کریں تو ہاں، انڈین ایئر فورس کو پاکستان ایئر فورس پر سبقت حاصل ہے، لیکن صرف جہاز ہی نہیں، ہمیں پائلٹ کی ریشو بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ ایک جہاز کو اڑانے کے لیے کتنے پائلٹ دستیاب ہیں۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہمیں بتاتا ہے، اس کے مطابق کم از کم ایک جہاز پر 3 پائلٹ ہونے چاہیے، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ایک سیٹ کیا گیا ہے پوری دنیا میں کی ایئر فورس کے پائلٹس کے لیے۔ انڈین ایئر فورس کی اگر ہم بات کریں تو ان کا پلین ٹو پائلٹ ریشو بنتا ہے 1.5 ڈیڑھ، جبکہ پاکستان کا 2.5، جو کہ آلموسٹ 3 کے پاس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک کا خسارہ کتنا ہے، اس وجہ سے پاکستان پورا 3 مینٹین نہیں کر رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان ایئر فورس دن بدن مزید پرانے جہازوں کو نکال کر اور JF-17 تھنڈر اور F-16 کو مزید بنا کر ان کو اپنی ایئر فورس کو مزید طاقتور سے طاقتور کرتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ انڈیا کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے پاس جہاز تو بہت ہیں، لیکن ان کو اڑانے کے لیے کوئی بھی نہیں۔ اگر ہم انڈین ایئر فورس کی بات کریں تو وہ انڈین ایئر فورس اور انڈین حکومت کبھی بھی اپنے پائلٹس کو وہ سہولیات یا تنخواہ یا دوسری مراد نہیں دے سکتی جو پاکستان کی ایئر فورس دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ مجبور ہیں کہ وہ انڈین ایئر فورس کو چھوڑ کر پرائیویٹ ایئر لائنز کو جوائن کریں، جن کی سیلری انڈین ایئر فورس کی سیلری کے مطابق 3 گنا زیادہ بنتی ہے۔ انڈیا کی عادت ہے کہ وہ فیک ایئر سٹرائک کے ڈرامے اور کہانیاں بناتا رہتا ہے، جس کی زندہ مثال ابھینندن ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پائلٹ بے عزتی کا شکار ہوتے ہیں اور آخرکار بات خودکشی تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں آج تک کبھی بھی کسی پائلٹ نے خودکشی نہیں کی۔ پاکستان میں ہر نوجوان پاکستان ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی 26 فروری کی طرح ملک کو ضرورت پڑنے پر لبیک کہہ سکیں۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو ایئر فورس وہ پہلی فورس ہوتی ہے جو سب سے پہلے لڑائی کرتی ہے، تاکہ جو گراؤنڈ فورس یا آرمی ہوتی ہیں اس کے لیے آسانی پیدا کر سکے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کے حالات اگر پیدا ہوتے ہیں تو کس پر سبقت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم پر اپنا کرم کرے، تاکہ ہم کفار کو زیر کریں اور دنیا میں اسلام کا بول بالا کر سکیں، آمین۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔